السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایزی انگلش کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم انگلش سکھانے کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، اور یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے خاص طور پر ہے جو انگلش بالکل بھی نہیں جانتے ہیں، یا ان لوگوں کو انگلش پڑھی تو ہے لیکن گرامر کی سمجھ بہت کم ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے۔ اور انگلش ایک ضرورت بن چکی ہے آج کے دور کی، کہ بغیر انگلش کے انسان ایک ادھورا سا لگتا ہے، کہ ان کو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ہمارے معاشرے میں کہ وہ ان چیزوں کے سمجھنے کے لیے انگلش لکھنا، پڑھنا اور سمجھنا ضروری بن چکا ہے۔ تو گویا انگلش سیکھنا ایک ضرورت بن چکی ہے، لہٰذا ہم انگلش کلاس کا آغاز کر رہے ہیں، اور بہت ہی جلد انشاءاللہ ہماری یہ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے گی، اور آپ انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور آپ انگلش بہت جلد سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارا جو یہ طریقہ ہوگا انشاءاللہ، ہم بہت ہی آسان طریقے سے انگلش سکھانے کی کوشش کریں گے، بہت ہی آسان، بہت ایزی طریقے سے کا ایسا طریقہ ہوگا انشاءاللہ تعالی کہ اس طریقے سے جو بالکل بھی انگلش میں صفر ہیں وہ بھی انشاءاللہ انگلش سیکھ پائیں گے، اور شروع سے جو ہے نا ان کو لے کر چلیں گے اپنے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ انگلش کی ابتدا ہم الفابیٹس سے کرتے ہیں۔ الفابیٹس کیا ہیں؟ الفابیٹس کے معنی ہیں حروف تہجی۔ ہر زبان کے کچھ نہ کچھ حروف تہجی ہوتے ہیں جس پر زبان کی بنیاد ہوتی ہیں۔ جیسے ہم ایک گھر بناتے ہیں تو ایک ایک اینٹ رکھ کر ہم گھر بناتے ہیں، اسی طرح ہر زبان کے حروف تہجی ہوتے ہیں جو اینٹوں کے مانند ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں الفابیٹس، یعنی اے سے لے کر زیڈ تک یہ 26 حروف ہیں۔ ان 26 حروف کو الفابیٹس کہا جاتا ہے۔ یہ جو 26 لیٹرز ہیں ان کے مجموعے کو الفابیٹس کہا جاتا ہے۔ تو ان میں سے جب دو یا دو سے زیادہ لیٹر ملتے ہیں تو ورڈ بنتا ہے۔ مثال کے طور پر BOO کے بک، بی جو ہے یہ ایک لیٹر ہے، اور او جو ہے یہ ایک لیٹر ہے، پھر کے جو ہے یہ ایک لیٹر ہے، اسی طرح سی ایک لیٹر ہے، اے ایک لیٹر ہے، ٹی ایک لیٹر ہے۔ تو یہ 3 حروف یعنی لیٹر مل کر ایک ورڈ بن گیا۔ اسی طرح جب 2 یا 2 سے زیادہ یا 3 یا 4 ورڈ ملتے ہیں تو سینٹنس بنتا ہے، یعنی جملہ بنتا ہے۔ سینٹنس کا معنی ہے جملہ۔ تو 2 یا 2 سے زیادہ ورڈ ملتے ہیں تو سینٹنس بنتا ہے۔ سینٹنس کی جمع سینٹنسز آتی ہے، یعنی بہت سارے جملے۔ جیسے the book is on the table، تو اس میں 2-4 ورڈ مل کر ایک جملہ بن گیا۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے کلام کے اندر ضروری ہوتی ہے، اور ان سے ہمارے کلام میں جوڑ پیدا ہوتا ہے۔ ایسے چیزوں کو ہیلپنگ وربس کہتے ہیں۔ ہیلپنگ وربس کا معنی ہوتا ہے مددگار فعل، یعنی جب 2 فعل یا 3 فعل آپس میں ملتے ہیں تو ان میں کچھ مددگار فعل ہوتے ہیں جو ان کو آپس میں جوڑتے ہیں، تو تب جا کر ان کا معنی درست بیٹھتا ہے۔ ہیلپنگ ورب وہ فعل ہے جو اصل فعل کی مدد کرے اور جملے کو مکمل بنائے۔ یہ ہیلپنگ ورب یہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، جیسے ایم ہو گیا، از، آر، واز، ور، بی، بینگ، بین، اور ڈو، ڈز، ڈڈ، ہیو، ہیز، ہیڈ، شیل اور ول۔ تو یہ ہے ہیلپنگ ورب، ان کو بھی یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ تو بنیادی باتیں تھی جو ہم نے سیکھ لی۔ اب آتے ہیں گرامر کی طرف۔ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں۔ الفاظ کو انگلش میں ورڈز کہتے ہیں۔ تو جو بھی ورڈز ہمارے منہ سے نکلے گا اس کے 3 قسمیں ہوگی، یعنی انگریزی میں یا عربی میں یا کسی بھی زبان میں اس کو 3 قسموں کے اندر تقسیم کرتے ہیں۔ انگریزی زبان کو بنیادی طور پر 3 حصوں سے سمجھنا آسان ہے، بلکہ ہر زبان کو اسی طرح 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے اسم یعنی ناؤن، دوسرے نمبر پر ہے ورب فعل، اور تیسرے نمبر پر ہے پارٹیکل یعنی حرف۔
یعنی جو کچھ بھی کلام ہوگا، جو بھی ہم بولیں گے یا جو بھی ہم لکھیں گے، وہ ان تین چیزوں کے اندر ہوگا، اس سے خالی نہیں ہوگا۔ یا تو وہ اسم ہوگا، یا وہ فعل ہوگا، یا وہ حرف ہوگا۔ کلام ان چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو چلیے اس کو مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اسم یعنی ناؤن کی بات کریں گے کہ ناؤن کیا ہے۔ ناؤن وہ لفظ ہے جو کسی شخص، جگہ، چیز یا کسی معنی کے لیے بولا جائے اور اس میں زمانہ شامل نہ ہو۔ مثال کے طور پر ہم لیتے ہیں نام آدمی یعنی مین، یا ہم کہتے ہیں کہ ہاؤس، یا ہم کہتے ہیں کہ واٹر یعنی پانی، یا ہم کہتے ہیں کہ نالج یعنی علم۔ تو یہ جو ہم نے نام لیے ہیں، اس میں ٹائم یعنی زمانہ شامل نہیں ہوتا، ان کے اندر زمانہ نہیں ہوتا، یہ زمانے سے خالی ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اسم، اور انگلش میں اس کو کہا جاتا ہے ناؤن۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے فعل، انگلش میں اس کو کہا جاتا ہے ورب۔ وہ لفظ جو کسی کام کے ہونے یا کرنے پر دلالت کرے اور اس میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ اس نے لکھا، تو یہ جو لکھا ہے یہ زمانہ اس میں اندر پایا جاتا ہے کہ اس نے ماضی کے زمانے میں لکھا، یعنی انگلش میں اس کو کہیں گے ہی wrote، اس نے لکھا۔ اور اسی طرح یا ہی رائٹس، وہ لکھتا ہے، تو ان کے اندر زمانہ پائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو رائٹس ہے اور wrote ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے فعل، اور انگلش میں اس کو کہا جاتا ہے ورب۔ تیسری نمبر پر آتا ہے حرف، انگلش میں اس کو پارٹیکل کہتے ہیں، یعنی وہ لفظ جو اپنے طور پر مکمل معنی نہیں دیتا بلکہ دوسرے لفظ کے ساتھ مل کر معنی مکمل کرتا ہے۔ اس کی مثال جیسے ان، آن، ٹو، فرام وغیرہ ہے۔ ان کا معنی ہوتا ہے اندر، تو یہ اپنا معنی مکمل نہیں کرتا جب تک کہ اس کے ساتھ آپ کچھ دوسرا لفظ نہیں ملاؤ گے۔ اسی طرح آن، اس کے ساتھ اگر آپ ملا لو جیسے آن دا ٹیبل یعنی ٹیبل پر، دا بک آن دا ٹیبل، تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ کتاب ٹیبل پر ہے، تو تب جا کر اس کا معنی مکمل ہوتا ہے۔ اسی طرح ٹو معنی ہوتا ہے کی طرف وغیرہ معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح فرام، تو یہ بھی اپنا معنی مکمل نہیں کرتا جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ نہ ملے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا۔ اب خلاصہ کے طور پر ہم اس کو تھوڑا سا دہراتے ہیں۔ آج ہم نے سیکھا کہ انگریزی زبان حروف یعنی لیٹرز سے شروع ہوتی ہے۔ چند حروف مل کر ایک لفظ بناتے ہیں اور چند الفاظ مل کر ایک مکمل جملہ بناتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ جملے بنانے میں ہیلپنگ ورب کا اہم کردار ہوتا ہے، جیسے ایم، ایز، آر، واز، ور، ہیز، ہیو، ہیڈ وغیرہ، یہ ہیلپنگ ورب ہے۔ یہ بھی ہم نے سیکھا تھا کہ ان کا بھی جملے کے اندر اہم کردار ہوتا ہے، ان کے بغیر بھی جملہ نامکمل ہوتا ہے، جملہ مکمل نہیں ہوتا، ان کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم نے انگریزی کے بنیادی اجزاء پڑھے، یعنی پہلے نمبر پر ہم نے پڑھا ناؤن یعنی اسم، کسی شخص، جگہ، چیز یا جانور کا نام ہوگا تو اس کو ہم انگلش میں ناؤن کہیں گے۔ اگر کوئی کام یا عمل ظاہر کرنے والا لفظ ہوگا تو اس کو ہم ورب کہیں گے، اور اگر الفاظ کے درمیان تعلق ظاہر کرنے والا کوئی حرف ہوگا تو اس کو ہم پارٹیکل کہیں گے۔ یہاں ہم نے اس پورے سبق کا خلاصہ لکھا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا حروف یعنی لیٹر، اس کے بعد ورڈز، اس کے بعد سینٹینس، اس کے بعد ناؤن، اس کے بعد ورب، اس کے بعد پارٹیکل، اور 7ویں نمبر پر ہیلپنگ ورب۔ آج کے سبق میں ہم نے یہ 7 چیزیں پڑھی، اور یہ 7 کے 7 چیزیں یاد کرنے کی ہے، بہت اہم ہے۔ آخر میں ہم یاد کرنے کے لیے کچھ سبق دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے آئی کا معنی ہوتا ہے میں، جیسے آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، تو اس میں آئی کا معنی ہوتا ہے میں۔ یو، جیسے یو آر اے اسٹوڈنٹ، تم ایک اسٹوڈنٹ ہو، تو یہاں پہ یو کا معنی ہے تم یا آپ۔ ہی، جب ہم کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ ایسا ہے تو اس کے لیے ہم ہی استعمال کرتے ہیں، اور یہ مرد کے لیے ہوتا ہے۔ اور جب ہم کسی عورت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ، اس نے ایسا کیا، تو اس کے لیے ہم شی استعمال کرتے ہیں۔ اور اٹ، اس کا استعمال جانور یا اس چیز کے لیے، کسی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جو انسان کے علاوہ ہو، اور اس کا معنی ہوتا ہے یہ۔ اور جب ہم زیادہ
لوگ ہوتے ہیں تو ہم اس کے لیے وی استعمال کرتے ہیں. جیسے وی آر اسٹوڈنٹ، ہم اسٹوڈنٹ ہیں، ہم طالب علم ہیں، تو اس کے لیے ہم وی استعمال کرتے ہیں. اور یو جو ہے نا یہ بھی زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ایک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی بھی ہے تم سب یا آپ لوگ. اور وہ لوگ اس کے لیے دے استعمال ہوتا ہے. تو آج کا یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو شیئر ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیرہ. مع السلامہ.